شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک بابرکت نام سے جس کے قبضے ہماری جان ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگی اماں ایک اچھے اخلاق والی عورت کے اندر کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹی اچھے اخلاق والی عورت کے اندر 10 نشانیاں ہیں۔ جس عورت کے اندر یہ 10 نشانیاں موجود ہوں سمجھ لینا وہ عورت اچھے اخلاق والی ہے، اور جس عورت میں یہ 10 نشانیاں پائی جاتی ہوں یقین کر لینا وہ عورت اسلام کی مقدس شہزادی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شادی کرنے سے پہلے ایسی عورت کا چناؤ کرو، ایسی عورت کو تلاش کرو جس عورت کے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بتائی گئی 10 نشانیاں موجود ہوں۔ اس خاتون نے پوچھا اے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ 10 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا بیٹی پہلی نشانی اچھی عورت جھگڑا کم سے کم کرے گی، اپنے شوہر سے جھگڑا بالکل ہی کم کرے گی، کیونکہ شوہر کے اوپر ہر وقت چڑھائی کرنے والی عورت، شوہر کو پریشان کرنے والی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ ہر وقت چڑھائی کرنے والی عورت، تلخ لہجہ اپنانے والی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے، اور جب اللہ کا قہر ٹوٹتا ہے تو پھر روتی ہے، چلاتی ہے، لاوارث ہو جاتی ہے۔ اس کے رونے کا پھر اسے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ اس لیے اچھی اور با کمال عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے اوپر چڑھائی نہیں کرتی، اپنے شوہر کو پریشان نہیں کرتی۔ فرمایا نمبر 2 ایسی عورت جو اپنے ہاتھ کو ہر وقت کھلا رکھتی ہے، سخاوت چلاتی ہے اور صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی۔ اچھی عورت ہے وہ جو اپنے ہاتھ کو ہر وقت کھولے رکھے، دوسری عورتیں آتی ہیں اپنی ضرورتیں پوری کرتی ہیں، اس کا سخاوت والا ہاتھ دوسری ضرورت مند عورتوں کی مدد کرتا ہے، اور وہ صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت کپڑے دھو رہی تھی، اس کا ایک بچہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ایک سائل آیا بھوکا تھا، کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ اس عورت کے پاس ایک روٹی تھی، اس نے آدھی روٹی اس ساحل کو دے دی، اللہ کے نام پر صدقہ کر دی۔ سائل وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بھیڑیا آیا، اس عورت کے بچے کو اٹھا کر دوڑ گیا۔ اب اس عورت کو کپڑے بھول گئے، بھیڑیے کے پیچھے دوڑتی چلی جا رہی ہے، میرا بچہ بھیڑیا لے کے جا رہا ہے۔ اچانک آگے سے ایک شخص نمودار ہوا، اس نے بھیڑیے کو پکڑ کر زمین پر دے مارا، اس کے بچے کو لے کر آیا، اس کی ماں کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس عورت نے کہا تیرا احسان ہے مجھ پہ، اے اللہ کے نیک بندے، تو نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا، میرے بچے کی جان بچائی۔ اس شخص نے کہا میں بندہ نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، جو تو نے سائل کو اللہ کے نام پہ آدھی روٹی دی ہے، اس آدھی روٹی نے اللہ کے نام پہ دیے صدقے نے تیرے بچے کی جان بچا دی ہے۔ تو فرمایا اچھی عورت ہے وہ جو صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی۔ فرمایا نمبر 3 دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی عورت وہ اسلام کی مقدس شہزادی عورت جو قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر دن میں 5 ٹائم نماز ادا کرتی ہے، بہت ہی با کمال عورت ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی اے اللہ کے نبی مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا تھا، میں نے توبہ کی، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے، مجھ سے گناہ ہو گیا تو گناہ سے ڈر کے میں نے اللہ سے پکی توبہ کی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ ہی لیا تو نے آخر کون سا ایسا گناہ کیا؟ اس عورت نے کہا مجھ سے زنا ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی اور میرا ایک بچہ پیدا ہوا، تو اس گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، قتل کر کے اسے مٹی میں ڈال دیا تاکہ میرا گناہ چھپ جائے، معاشرے میں ذلیل نہ ہو جاؤں، لوگ کیا کہیں گے یہ زناکار عورت ہے، بس اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے بچے کو قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او بدبخت عورت یہاں سے چلی جا، کہیں ایسا نہ ہو تیرے گناہ کی وجہ سے آسمان سے کوڑے برسیں اور ہم بھی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ وہ عورت ٹوٹے دل سے روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا اے اللہ کے نبی، اللہ فرماتا ہے تو نے توبہ کرنے والی کا دل توڑ دیا، اے موسیٰ کیا تو نے اس سے بھی بدترین گناہ کرنے والوں کو نہیں پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے
اے جبرائیل کیا اس سے بھی بڑا کوئی گناہگار ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا شخص اس سے بھی زیادہ گناہگار ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والی عورت اس سے بھی زیادہ بدکار ہے۔ خدا را اگر اچھی اسلام کی مقدس شہزادی بننا چاہتی ہو تو پھر نماز کا دامن نہ چھوڑنا، نماز 5 ٹائم ادا کرو۔ فرمایا نمبر 4، دوسری عورتوں کے عیبوں پر نظر ڈالنے کی بجائے اپنے عیبوں پر نظر ڈالنے والی عورت۔ آج کل کی عورتیں اپنے گریبان میں تو جھانک کر دیکھتی ہی نہیں، دوسری عورتوں کے عیب نکالتی رہتی ہیں، اس کے اندر یہ نقص ہے، اس کے اندر یہ نقص ہے۔ تو ناظرین، اسلام کی شہزادیوں کو یہ زیب نہیں دیتا، تم حضرت انسان ہو، اسلام کے مقدس شہزادے اور شہزادیوں والے کام کیا کرو۔ وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، یہاں کی بات سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، پھر دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کر دینا، کیا یہ تجھے زیب دیتا ہے؟ دوسری عورتوں کے عیبوں کو اچھالنا تجھے زیب دیتا ہے؟ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر عیب ہے کہ تو کالی ہے۔ تو پھر انسان نے ایک سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا اگر تو گہرا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر عیب یہ ہے کہ تو گہرا ہے۔ پھر انسان نے ایک گلاب کو اٹھایا، ہتھیلی پہ رکھا، پوچھنے لگا اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر عیب یہ ہے کہ تیرے اندر کانٹے ہیں۔ تینوں بول اٹھے اے انسان، اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کل کی عورتیں دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتی کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے، میرے اندر بھی کوئی خامیاں ہے یا نہیں۔ فرمایا نمبر 6، اچھی عورت دوسرے لوگوں کی لغزشوں کی طرف نظر نہیں کرے گی۔ نمبر 7، اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کا گلہ نہیں کرے گی، کیونکہ شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کا گلہ کرنے والی خاتون بدترین عورت کہلاتی ہے۔ دنیا کی بدقسمت عورت ہے وہ جو شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کی بجائے نفرت پیدا کرتی ہے۔ فرمایا اچھی عورتیں ہیں وہ جو اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کی تعریفیں بیان کرتی ہیں۔ نمبر 8، اچھی عورتیں ہر وقت شوہر کے سامنے معذرت کرنے کی طلبگار رہتی ہیں، کوئی اس سے غلط کام نہ ہو جائے جس سے شوہر کی دل آزاری ہو تو فوراً وہ شوہر سے معذرت طلب کرتی ہے۔ وہ عورت جو شوہر کو رخصت کرتے وقت ڈھیروں دعائیں اور تمناؤں کے ساتھ رخصت کرتی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آخری نشانی اچھی عورت ہے وہ کہ اچھے وقت میں تو ہر عورت ساتھ دیتی ہے، لیکن اچھی عورت ہے وہ جو شوہر کی غربت میں بھی شوہر کا ساتھ دیتی ہے۔ تو ناظرین، حضرت جمال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شادی کرنے سے پہلے ایسی خواتین کو تلاش کرو، ایسی عورتوں کو تلاش کرو، ایسی اسلام کی مقدس شہزادیوں کو تلاش کرو جن کے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کی گئی 10 نشانیاں پائی جاتی ہوں۔ انشاءاللہ ایسی عورت جب تمہارے گھر میں آئے گی تمہارے گھر کو جنت کا باغ بنا دے گی۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے، کیا معلوم کس کی آمین ہماری دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے۔